اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا، یا ان کے حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے۔ یہاں پر ان الذین آمنوا یعنی مسلمان، والذین ہادوا یعنی وہ جو اللہ کی طرف راہ پا گئے جو یہودا کی اولاد ہیں، والنصارى یعنی عیسائی، اور والصابئین سے مراد مشرکین کے وہ لوگ ہیں جو نبوت سے قبل مشرکین کے شرکی دین کو چھوڑ گئے تھے۔ انہیں بتوں کی پوجا میں شک پڑ گیا، اس لیے انہوں نے خود اپنے غور و فکر سے اپنے لیے خود کوئی عقیدہ تجویز کرنے کی کوشش کی، اور اس آزادانہ غور و فکر کے نتیجے میں وہ عقیدہ توحید پر پہنچ گئے۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ابتدائی دین حنیف پر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ ان لوگوں نے بتوں کی پوجا ترک کر دی، اگرچہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت نہ دیتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں مشرکین کہتے تھے کہ یہ لوگ صابی ہو گئے ہیں، یعنی اپنے باپ دادا کا دین انہوں نے چھوڑ دیا، جیسا کہ بعد میں یہی طعنہ مشرکین نے مسلمانوں کو بھی دیا۔ آیات کا مقصد یہاں پر بیسیکلی یہ ہے کہ ان گروہوں میں سے جو شخص بھی ایمان لے کے آئے گا، یعنی یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرے تو وہ اپنے رب کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا، اسے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، کیونکہ اسلام کا دار و مدار نظریے اور عقیدے پر ہے۔ لیکن عمل و جزا کا یہ اصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے اطوار سے متعلق ہے، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے تھے، چاہے پھر وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا پھر صابی ہوں، ان کے لیے ہے کہ اگر وہ ایمان اللہ پر لے کے آئے اور شرک سے باز آ جائے تو اللہ کے ہاں وہ اجر پائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور نبوت کے بعد اب یہ یقینی ہو گیا کہ ایمان باللہ کی آخری شکل اسلام کی صورت میں متعین ہو گئی، اب ہر اس شخص کے لیے نجات ہے جو اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے گا۔ اب یہودیت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، نہ عیسائیت قبول ہے، نہ صابیت قبول ہے۔ اب وہی شخص جو اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا اور ساتھ میں عمل صالح کرے گا تو اللہ کے ہاں قیامت کے دن نہ انہیں کسی قسم کا رنج ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔